بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ عمران خان نے 6 دن کا الٹیمیٹم دیا کیوں ہے۔ نیب کے نئے چیئرمین کے لیے اتحادی حکومت وہی کرنے جا رہی ہے جو عمران خان نے کیا۔ اسلام آباد کو جلسے جلوسوں اور دھرنوں کے لیے علاقہ غیر بنانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے، جبکہ مریم نواز اور عمران خان کے ایک دوسروں پر حملوں پر بھی میں بات کروں گا۔ لیکن آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تازہ ترین تجزیے، خبریں یہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کبھی آپ نے ایسا ملک دیکھا ہے جس میں رہنے والے کروڑوں لوگ ایک دوسرے کو ضمیر فروش، چور، ڈاکو، لٹیرا، غدار سمجھتے ہو، تو فوراً آپ کے ذہن میں پاکستان کا خیال آئے گا۔ اور اس ملک میں رہنے والے سب لوگ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، وہ اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو وقت آنے پہ ہم نے دیکھا کہ قوم نے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ تو پھر تضاد کیوں ہے؟ دراصل پاکستان میں سیاست کا کھیل اتنا گندا ہو گیا کہ اللہ کی پناہ۔ یا برے سے برے کام کو، جھوٹ کو، کرپشن کو، تہمت کو، قصہ مختصر ہر برائی کو سیاستدان یہ کہہ کر ٹال دیتا ہے کہ سیاست میں تو یہ ہوتا ہے، سب کچھ گندا ہے پر دھندا ہے۔ سیاست کا لفظ خود اتنا بدنام ہو چکا ہے، کوئی چکمہ دے رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو تو ہم فوراً کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ سیاست مت کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاست تو پوری دنیا میں ہوتی ہے، تو کیا پوری دنیا میں یہ کھیل اسی طرح کھیلا جاتا ہے؟ تو میرا جواب ہے نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں مہذب معاشروں کو دیکھیں تو چاہے سیاست ہو یا کچھ اور، غلط کام اور دھوکہ دہی میں کوئی معافی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے معاشرے کو اس طرز پہ تعمیر کیا کہ اخلاقیات ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، ان کی سب سے بڑی دیوار ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ترقی پذیر ممالک میں ابھی بھی لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں دہائیوں سے عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، کبھی آزادی کے نام پہ، کبھی معیشت کے نام پہ، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی اسلام کو خطرے میں ڈال کر۔ مزے کی بات ہے یہ وہ بنجن ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ بکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے وقتاً فوقتاً ہر نئی پیکنگ میں عوام کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے، اور عوام اس منجن کو خوب خریدتی ہے، اور ان کی جذباتی کیفیت اتنی خوفناک ہو جاتی ہے کہ وہ دھرتی، ماں اور مذہب کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، کسی کو بھی آپ چور، ڈاکو، لٹیرے تو پسند نہیں ہے، اور لوگوں کی اس پسند اور ناپسند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند سیاسی رہنما اپنے مفادات کے لیے مخالف کو بد کردار، خود کو صاحب کردار ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ اس سے خواہ ان کو مذہبی ٹچ دینا پڑے، دوسرے کو غداری کا ٹچ دے کر اپنے آپ کو محب الوطنی کا ٹچ دینا پڑے، وہ مسلسل اپنے بیانیے کو اتنی دفعہ دہراتے ہیں کہ ان کو سننے والے یہ ذہن نشین ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہر لیڈر اپنا اپنا شکار کر کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ لوگ گلیوں اور سڑکوں پہ نہ صرف ایک دوسرے کو کہ لیڈرز کو بلکہ ان کے حامیوں کو بھی غداروں کے ساتھ ضمیر فروش، بکاؤ مال، لفافہ، دیگر خطابات، القابات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس طرح قوم میں ایسی تفریق پڑ جاتی ہے کہ نفرت اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور پاکستان میں نفرت کا بیج اس حد تک بو دیا گیا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ آج پھر ہمارے مقبول لیڈر نے اپنے سیاسی مخالفین کو اسلامی ہسٹری کے دشمنوں کے پیروکار کہہ دیا۔ پہلے انہوں نے اپنے مخالفین کو چور، ڈاکو، لٹیرے کا لقب دیا، پھر ان کو غدار قرار دیا، اور اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ میرے خیال میں کسی بھی مسلمان کو اس طرح کے القابات دینا کسی صورت مناسب تو نہیں ہے۔ پولیس کی شرنگ پہ آپ موجودہ حکومت کو یہ خطاب دے رہے ہیں، تو جو آپ نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیا تھا، اس پر آپ کو کیا خطاب دیا جائے؟ بہرحال موجودہ سیاسی صورتحال کی بات کی جائے تو عمران خان نے وضاحت دے دی ہے، کوئی ڈیل یا ڈھیل نہیں ہے، خون خرابے سے بچنے کے لیے کام کیا، جبکہ میری نظر میں عمران خان کی لانگ مارچ جلدی کے فیصلوں کی وجہ سے نہ صرف ناکام ہوئی بلکہ بری طرح ناکام ہوئی۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ لوہا گرم ہے، فوری چوٹ لگائی جائے، لیکن جلدی میں وہ لوہے کی چوٹ لگانے کی بجائے اپنے آپ کو چوٹ لگا چکے ہیں، اور اس سے مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اب عمران خان 6 دن تو کیا 6 دہائیوں تک بھی نہیں آ سکیں گے، جبکہ عمران خان نے سپریم کورٹ کو خط لکھ کر سوالات کیے ہیں کہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں۔ اب 6 دن میں پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ ہمارے حقوق کا تحفظ کرتی ہے کہ نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں ہمارے احتجاج کے حق سے روکا جائے اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں، 6 دن بعد تیاری کر کے آئیں گے۔ تو یہاں عمران خان کا تیاری سے مطلب ہے کہ وہ ریاست کو مزاحمت کے لیے تیاری کریں گے۔ آج خان صاحب کو یاد آ گیا کہ IMF امریکہ کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے مطالبات ماننے کا مطلب ہے کہ امریکہ اپنے مطالبات منوا رہا ہے۔ لیکن کو خان صاحب سے پوچھے گا، آپ نے گورنر اسٹیٹ بینک سے لے کر وزیر خزانہ تک IMF کا لگا دیا تھا، ان سے سخت ترین شرائط پہ معاہدے کیے تھے، ان کے لیے قانون سازی کی تھی، ان کے کہنے پہ کرونا کے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ جاری کی، تو کیا اس وقت وہ امریکہ کے کنٹرول میں نہیں تھا؟ خان صاحب نے پیٹرول کی 30 روپے قیمت بڑھانے کو غلامی کی قیمت قرار دے دیا جو قوم ادا کرے گی، اور ساتھ میں رشیا کے پیٹرول لینے کا بھی شوشہ چھوڑ دیا۔
عمران خان بار بار حقیقت کے برعکس بھارت کی مثالیں دے رہے ہیں جو 50 سال سے رشیا سے تجارت کر رہا ہے۔ ہمارے پاس تو رشین آئل کی ریفائنری ہی نہیں ہے۔ پہلے ریفائنری لگے گی کچھ 4 سال میں، پھر آپ وہ تیل لیں گے، اور دوسری طرف اگر ریفائنڈ تیل لے لیا جائے تو دنیا کا کون سا بینک ہے جو اس وقت آپ کو ایل سی فراہم کرے گا؟ بھارت کی تو ان سے ٹریڈ ہو رہی ہے، انہوں نے بھارت کی پیمنٹ کرنی ہے، وہ اس کے اگینسٹ ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال عمران خان جون میں الیکشن کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ اندیا دے چکے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ آخر یہ الیکشن کا اعلان کریں، جبکہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ پر ترمیم کو چیلنج کرنے کا بھی اعلان کر دیا، جبکہ مریم نواز نے عمران خان پہ شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ فتنہ خان جو سپریم کورٹ کو چند دن پہلے تک گالیاں دے رہا تھا، آج اسی سپریم کورٹ کی آڑ لے کے اپنے انتشار کے ایجنڈے کی تکمیل چاہتا ہے۔ سپریم کورٹ کو چوکنا رہنا ہوگا اور اس سیاسی لڑائی سے خود کو الگ رکھنا ہوگا، ورنہ جانبداری کا تاثر جو ہے مضبوط ہوگا، جو عدلیہ کے لیے بطور ادارہ نقصان دہ ہے۔ اب دوسری طرف وزارت داخلہ کی جانب سے وفاقی دارالحکومت میں فتنہ فساد اور شر پھیلانے والے جلسے جلوسوں کی داخلے پہ مستقل پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس حوالے سے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا اسلام آباد کی انتظامیہ فسادی مارچ کا راستہ روکنے کے لیے مزید مؤثر اقدامات کرے، جبکہ ریاست کی طرف سے امن و امان کو ہاتھ میں لینے والے شرپسند عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے۔ اسلام آباد میں جلسے جلوسوں کو انتظامیہ کے ساتھ تحریری معاہدوں کے بعد اجازت نامہ دینے کا فیصلہ ہوا، جبکہ چیئرمین نیب کی تعیناتی اس کی مشاورت شروع ہو گئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کر لی، اور ملاقات میں چیئرمین نیب کے لیے ابتدائی طور پہ 3 ناموں پہ غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے ریٹائرڈ جج کی بجائے کسی ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو چیئرمین نیب لگانے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے ابتدائی طور پہ 3 ناموں پر مشاورت کی گئی، جن میں سابق بیوروکریٹ فواد حسن فواد، سابق چیئرمین نیب قمر الزماں اور سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن اس ریس میں۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے مطابق 2 جون سے پہلے چیئرمین نیب کو ہم اپوائنٹ کر لیں گے، تاہم ابھی تک کسی نام پہ فیصلہ نہیں ہوا۔ اب یہاں کئی سوالات جنم لے رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ 2 جون کو عمران خان کے 6 دن پورے ہو جائیں گے۔ 3 جون کو اہم فیصلوں کے اعلان کا پہلے ہی تحریک انصاف کہہ چکی تھی، یہ 2 جون سے پہلے کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ دوسری طرف جن 3 ناموں پہ غور کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ موجودہ حکومت بھی وہی کام کرنے جا رہی ہے جو عمران خان نے کیا۔ کسے نہیں پتا کہ چاہے فواد حسن فواد ہو یا بشیر محمد، یہ عمران خان کے عطاب کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ سابق چیئرمین جو ہیں قمر زمان، ان کو بھی آپ پوری طرح نیوٹرل تو نہیں کہہ سکتے۔ یہاں تک کہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے بھی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی تو امید نہیں ہے کسی کو۔ تو اگر ہم نے نیب کو اسی طرح چلانا ہے تو بہتر ہے اس کو بند کر دیا جائے، بلکہ میں تو کہتا ہوں نیب کو بند ہو جانا چاہیے، اور نیب کا آڈٹ بھی ہونا چاہیے کہ ابھی تک انہوں نے کتنا پیسہ خرچا، کتنی ریکوری کی، ایکچولی کیا ریکوری کی، اور باتیں اور پریس ریلیز کیا کی، اور نیب نے جس کے اوپر بے گناہ کے اوپر غلط تہمتیں لگا کر کیریکٹر اسیسنیشن کی نیب کے افسران سے، اس کا بھی حساب ہونا چاہیے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔